نپولین نے جوزفین کو طلاق کیوں دی؟ نپولین نے روس پر حملہ کیسے کیا؟ روس کے اتحادیوں کو نپولین نے کیسے شکست دی؟ دوستوں میں وسیع اسلام اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نپولین چاہتا تھا کہ فاتح بننے کے بعد اس کا کوئی وارث ہو جو بعد میں حکومت کے باغ ڈور کو سنبھال سکے۔ اس قدر فتوحات حاصل کرنے اور اپنی زندگی کے شاندار کامیابیوں کو اپنی جھولی میں سمیٹنے کے بعد نپولین کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا۔ نپولین کیونکہ اب فرانس کا بادشاہ تھا، لہٰذا اس کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی مطالبہ کرنے لگے تھے کہ اس کا کوئی ولی عہد اور جانشین بھی ہونا چاہیے۔ نپولین نے جوزفین سے شادی کر لی تھی۔ پہلے شوہر سے جوزفین کے بچے تھے لیکن نپولین سے اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی، جس میں سے وہ کسی کو اپنا جانشین یا ولی عہد مقرر کر دیتا۔ چنانچہ پہلے نپولین کے بہن بھائی اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے بھی تقاضا کرنا شروع کر دیا کہ نپولین اپنی بیوی جوزفین کو طلاق دے دے، اس لیے کہ اس کے ہاں اس کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی اور نپولین دوسری شادی کر لے تاکہ فرانس کے تخت و تاج کا کوئی ولی عہد اور جانشین ہو۔ نپولین کے لیے یہ عمل بھی تکلیف دہ تھا۔ جوزفین کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ شروع ہی سے جوزفین کو پسند کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ابتدا میں جوزفین سے بھی کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی، لیکن بعد میں وہ بھی نپولین سے نہ صرف پرخلوص ہو گئی تھی بلکہ وہ دل و جان سے نپولین کو پسند کرنے لگی تھی، اور اب وہ نپولین سے علیحدگی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن قدرت کے فیصلے اپنی جگہ اٹل ہوتے۔ اب آخرکار اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب کے علاوہ دوسرے لوگوں کے زور دینے پر نپولین نے جوزفین کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ اپنی شادی کے لیے سب سے پہلے نپولین کی نگاہ انتخاب زار روس کی بہن پر پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ زار روس کی بہن سے اس کی شادی ہو جائے، اس طرح فرانس اور روس کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ چنانچہ نپولین کی دوسری شادی کے لیے زار روس کی بہن کا رشتہ مانگا گیا۔ زار روس کے ایک کمزور دل اور وہمی قسم کا انسان تھا اور اس پر اس کی ماں کی گرفت تھی۔ ماں کے بغیر وہ کوئی فیصلہ یا کام کرتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ جب نپولین کے لیے زار روس کی بہن کا رشتہ مانگا گیا تو زار روس شاید اس پر راضی ہو جاتا، لیکن اس کی ماں نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور نپولین کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ نپولین ایک معمولی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ہنگامی صورت میں ترقی کرتے ہوئے فرانس کا بادشاہ بن گیا، جبکہ روس کی شہزادی کا تعلق روس کے حکمران ہی نہیں ایک اعلیٰ خاندان سے تھا، جس کی بنا پر زار روس کی ماں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نپولین کو دینے سے انکار کر دیا۔ زار روس کی بہن کے علاوہ جس لڑکی پر نپولین کی نگاہ انتخاب تھی وہ آسٹریا کی شہزادی میری لوئیسا تھی۔ جب نپولین کے لیے آسٹریا کی شہزادی میری لوئیسا کا رشتہ مانگا گیا تو آسٹریا کے بادشاہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس رشتے کی منظوری دے دی تھی۔ آسٹریا کے بادشاہ کے رشتے کی حامی بننے پر ایک بہت بڑا جلوس کی صورت میں نپولین پیرس سے نکل کر آسٹریا کے مرکزی شہر ویانا گیا اور وہاں اس کی اور شہزادی میری لوئیسا کی شادی کی رسومات ادا کی گئی۔ یوں سن 1810 میں نپولین نے دوسری شادی کی اور اس کی خوش قسمتی کہ سن 1811 میں ہی آسٹریائی شہزادی میری لوئیسا سے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پر جہاں نپولین خود بے حد خوش تھا، وہاں پورے فرانس میں بچے کی پیدائش پر خوشی میں جشن منایا گیا۔ ساتھ ہی اس بچے کی پیدائش پر 100 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اس طرح دوسری شادی کر کے جہاں نپولین کے لیے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کی خواہش کا احترام ہو گیا تھا، وہاں بچے کی پیدائش پر فرانس کے لوگوں کو نپولین کا ولی عہد اور جانشین بھی مل گیا تھا۔ نپولین کو اس سے پہلے بھی زار روس سے کچھ شکایت یہ تھی۔ ہسپانیہ میں اس کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے زار روس نے فرانس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، پر نپولین نے اس سے درگزر کر لیا تھا، اور جب نپولین نے زار روس کی بہن کا رشتہ مانگا تو اس کی ماں نے بڑے توہین آمیز انداز میں نہ صرف رشتے سے انکار کر دیا تھا بلکہ نپولین ایک نچلے اور کم تر خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر برملا اس کی کمتری کا اظہار کیا، اور اس طرح اس نے نپولین کی بے عزتی اور تذلیل کی۔ نپولین شاید ان دنوں باتوں کو فراموش کر دیتا، لیکن زار روس سے بھی آگے بڑھا نپولین کو نیچا دکھانے کے لیے جہاں اس نے جرمنی سے ساز باز کرنا شروع کر دی تھی اور جرمنی کو اس نے اکسانا شروع کر دیا تھا کہ وہ فرانس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، وہاں نپولین کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے روس نے برطانیہ سے بھی رابطہ قائم کیا۔ جہاں تک برطانیہ کا تعلق تھا تو وہ ہر اس کام کا اور ہر اس پہل میں حصہ لینے کے لیے تیار تھا جس میں فرانس کو کوئی نقصان پہنچانے کا پہلو نکل سکتا تھا۔ چنانچہ روس اور برطانیہ دونوں مل کر ایک طرح سے فرانس کے خلاف کارروائیاں کرنے کا عزم کر چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے جرمنی کے ساتھ بھی اتحاد کر لیا تاکہ ہر صورت میں فرانس کو نیچا دکھایا جا سکے۔ ان دنوں پولینڈ فرانس کا علاقہ تھا، چنانچہ روس نے جرمنی کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے
مرحلے میں پولینڈ پر ضرب لگاتے ہوئے فرانس کے مفادات کو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اپنے ان ارادوں کی تکمیل کے لیے روس اور جرمنی یعنی پرشیا حرکت میں آیا اور اپنے لشکروں کے ساتھ یلغار کرتے ہوئے انہوں نے پولینڈ کا محاصرہ کر لیا۔ ان حالات کی خبر جب نپولین کو ہوئی تو اس نے زار روس کی طرف پیغام بھجوایا کہ اس نے جرمنی کے ساتھ مل کر ناحق پولینڈ کا محاصرہ کیا ہے، لہٰذا یہ محاصرہ ترک کر دیا جائے۔ نپولین نے یہ بھی تنبیہ کی کہ اگر پولینڈ کا محاصرہ ترک نہ کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی، جس کی وجہ سے بہت سے علاقوں کا امن و امان تباہ ہو جائے گا اور ان گنت لوگوں کا خون ناحق بہہ جائے گا۔ لیکن نپولین کی اس تنبیہ کا زار روس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جرمن کے ساتھ مل کر اس نے پولینڈ کا محاصرہ جاری رکھا۔ زار روس کے اس عمل سے نپولین کو بے حد دکھ ہوا اور صدمہ ہوا۔ لگتا تھا روس نپولین سے ٹکرانے کا عزم کر چکا تھا۔ شاید روس ہی خیال کرتا تھا کہ اس کے پاس وسیع علاقے ہے، اس کی عسکری طاقت بھی بہت بڑی ہے، لہٰذا وہ فرانس کو اپنے سامنے نیچا دکھاتے ہوئے نہ صرف فرانس کے مفادات کو نقصان پہنچائے گا بلکہ اس کے وسیع علاقوں پر قبضہ بھی کر لے گا۔ چنانچہ زار روس کی ان ہٹ درمیوں کو دیکھتے ہوئے نپولین نے لگ بھگ 5.25 لاکھ کا ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے ساتھ وہ سن 1812 میں حرکت میں آیا اور روس کی طرف پیش قدمی شروع کی، یہاں تک کہ نپولین یلغار اور ترکتاز کرتے ہوئے دریائے میمل کے کنارے پہنچ گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دریائے میمل کے اس طرف نپولین اپنے لشکر کے ساتھ ہموطن تھا، جبکہ دریا کے اس پار زار روس کا لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جس جگہ روسی لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا اس کی پشت پر ان کا شہر والنا تھا۔ روسیوں کو امید تھی کہ نپولین اپنی مرکزی شہر اور اپنی سرزمینوں سے کافی دور ہے اور جنگ اگر طول پکڑی تو اسے فرانس سے کوئی رسد اور کمک نہیں ملے گی، جب روسیوں کا شہر والنا اس کے بالکل قریب ہی تھا اور وہاں سے انہیں ضرورت کی ہر شے میسر ہوتی رہے گی۔ جبکہ نپولین پورے انتظامات کرنے کے بعد روس کی سرزمینوں کی طرف بڑھا تھا۔ بہرحال دونوں لشکروں کے درمیان دریائے میمل ایک رکاوٹ تھی، لیکن ماضی میں نپولین اسے بہت مرحلے دیکھ چکا تھا۔ دریائے میمل تو ایک طرف سے اس سے بھی بڑے دریائے ڈینیو کو پار کر کے اس نے آسٹری والوں پر کافی ضربیں لگائی تھی اور انہیں شکست دی تھی۔ چنانچہ یہاں بھی اس نے دریائے میمل کو پار کر کے روسیوں پر اچانک حملہ آور ہونے اور کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار نپولین طوفانی انداز میں حرکت میں آیا۔ دریائے میمل کو رات کا وقت اس نے عبور کیا اور جان لیوا حملہ روسی فوجوں پر کیا۔ روسی لشکر اس اچانک حملے کو برداشت نہ کر سکا۔ کچھ دیر تک تو روسیوں نے نپولین کا مقابلہ کیا، لیکن نپولین اور اس کے لشکریوں نے ایک طرح سے دریائے میمل کے کنارے روسیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ان گنت روسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقی روسی شکست اٹھا کر بھاگ گئے۔ نپولین آگے بڑھا اور روسیوں کے شہر والنا پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس دوران نپولین کی ایک بدبختی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوا یوں کہ اس سال زوردار بارشیں ہوئی اور سارے دریا طغیانی پر آ گئے۔ دریائے میمل میں طغیانی آنے کی وجہ سے نپولین کے پاس جس قدر رسد اور اناج کا سامان تھا وہ سب دریا کی لہروں کی نذر ہو گیا۔ اس طرح نپولین کے لشکر میں خوراک کی کمی محسوس کی جانے لگی۔ ان بارشوں کی وجہ سے دوسری مصیبت نپولین کے لیے یہ تھی کہ اس کا پیرس سے بھی رابطہ ختم ہو گیا۔ تیز بارشوں اور دریاؤں کی سیلابی کیفیت کی وجہ سے شاہراہیں مسدود ہو چکی تھی، سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فرانس سے اب نپولین کی کوئی ضرورت کی چیز میسر نہیں آ رہی تھی۔ والنا شہر سے جو کچھ خوراک کی صورت میں ملا وہ صرف چند دنوں کے لیے تھا۔ اس کے بعد پھر بھوک کے بھیانک بھوت نپولین کے لشکر کے اندر رقص کرنے لگے تھے۔ لشکری اور سالار دونوں ہی مایوس دکھائی دینے لگے تھے، لیکن نپولین نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں ترغیب دی کہ ہم نے ماسکو فتح کرنا ہے اور ماسکو پہنچ کر ہماری ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ نپولین کے انگیخت کرنے پر اس کے لشکری بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے پیش قدمی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان دنوں موسم گرما اپنے عروج پر تھا۔ جہاں بھوک پیاس اور اناج کی کمی تھی فرانسیسیوں کو گھیر لیا تھا، وہاں گرمی بھی ان کے لیے سخت دشواری کا باعث بنی رہی تھی۔ اس موقع پر ایک روسی لشکر نپولین کے سامنے آیا، لیکن روسیوں کی بدقسمتی کہ اس لشکر کو بھی نپولین نے بدترین شکست دی اور روسیوں کا وہ لشکر بھی شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ان پہ در پہ شکستوں سے زار روس نے اندازہ لگا لیا کہ روس نپولین کی راہ نہیں روک سکتا اور اگر نپولین نے اس طرح پیش قدمی جاری رکھی تو وہ دن دور نہیں جب نپولین مار داڑ کرتا اور روسی لشکروں کا قتل عام کر کے ان کی تعداد بڑی تیزی سے کم کرتا ہوا ماسکو میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ روسیوں نے بہتر پہ جو لشکر نپولین کی راہ روکنے کے لیے بھجوائے تھے، نپولین نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا۔ روسیوں کو
یقین ہو گیا کہ ماسکو ہمارا نہیں نیپولین کا ہے، لہٰذا انہوں نے با مشورے کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ماسکو شہر کو خالی کر دیا جائے، شہر میں کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں کی کوئی چیز نہ رہنے دی جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سازش تیار کی گئی کہ شہر خالی کرنے کے بعد خفیہ مقامات پر روسی لشکریوں کو متعین کر دیا جائے، اور جب نیپولین اپنے لشکر کے ساتھ ماسکو میں داخل ہو اور فرانسیسی شہر میں آرام کرنے لگے تو ہزاروں کی تعداد میں جو روسی لشکر خفیہ ٹھکانوں پر بیٹھے ہوں گے تو باہر نکل کر شہر کو آگ لگا دے اور خفیہ راستوں سے خود شہر سے باہر نکل جائے۔ چنانچہ یہ تدبیر کرنے کے بعد روسیوں نے ماسکو خالی کر دیا اور ہر چیز وہاں سے سمیٹ کر بھاگ گئے۔ خفیہ ٹھکانوں میں انہوں نے اپنے مسلح جوان پھیلا دیے تھے۔ دوسری طرف نیپولین روسی علاقوں میں مار داڑ کرتا ہوا ماسکو کے قریب پہنچا تو اس کا خیال تھا کہ ماسکو کے حکمران شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کریں گے، لیکن شہر پر تو ہوکا عالم تھا، کوئی بھی باہر نہ نکل سکا، کسی نے استقبال نہ کیا۔ لہٰذا نیپولین نے احتیاط کے تھے جب اپنے کچھ دستوں کو ماسکو کی طرف روانہ کیا تو ان دستوں نے شہر کے اندر گھوم پھر کا اندازہ لگایا۔ شہر تو بالکل خالی پڑا ہوا ہے اور شہر کے اندر دشت صحرا کا سا سما تھا۔ ان حالات میں نیپولین اپنے لشکر کے ساتھ ماسکو میں داخل ہوا۔ لشکریوں کو اس نے ستانے کا موقع فراہم کیا۔ اتنی دیر تک موسم گرما تمام ہو گیا تھا اور سردی کی آمد ہو گئی تھی۔ ماسکو میں داخل ہو کر کم از کم فرانسیسیوں کو سردی کی سختیوں سے بچنے کے لیے ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، لیکن اگلے ہی روز ان کے لیے آگ کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ روسیوں نے ماسکو کے خفیہ ٹھکانوں پر جو اپنے آدمی بٹھائے ہوئے تھے وہ رات کے وقت حرکت میں آئے اور جگہ جگہ شہر میں انہوں نے آگ لگا دی، جس کی وجہ سے شہر کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور شہر سے نکلنے کے جو جانے پہنچانے راستے تھے وہ آگ نے مسدود کر دیے۔ شہر میں آگ لگنے کی وجہ سے نیپولین کے لشکریوں کو بڑا نقصان پہنچا اور ہزاروں کی تعداد میں فرانسیسی لشکر آگ کی نظر ہو گیا، یہاں تک کہ فرانسیسیوں نے آگ لگانے والے ایک روسی کو پکڑ لیا اور اس کے ذریعے سے شہر سے نکلنے کی خفیہ راستے انہوں نے اس قیدی سے جان لیے، اور وہیں سے نیپولین اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نکل آیا۔ نیپولین کا خیال تھا کہ ماسکو میں داخل ہونے کے بعد انہیں بہت کچھ ملے گا، لہٰذا لشکریوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اناج کی کمی نہیں ہوگی، لیکن انہیں ماسکو سے کچھ نہیں ملا، الٹا آگ کی وجہ سے ہزاروں فرانسیسی بھی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیپولین جب ماسکو شہر سے باہر نکل کر خیمہ زن ہوا تب اس کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لشکر میں اناج کی کمی تو پہلے ہی تھی، اب سرما کا موسم سر پر آ گیا تھا۔ رات کو سردی اس قدر پڑنے لگی تھی کہ فرانسیسی روس کی سردی میں ٹٹرنے لگے تھے۔ سردی کی وجہ سے کچھ لشکری موت کا لقمہ بھی بننے لگے تھے۔ نیپولین نے اپنے لشکر کے ساتھ ماسکو کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ ان حالات میں وہ واپس فرانس بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ جو اس کے لشکر کی حالت ہوئی تھی وہ دیکھتے ہوئے آسٹریا، جرمنی اور ماتحت علاقوں میں اس کے خلاف بغاوت اور سرکشی کی لہر بھی اٹھ سکتی تھی۔ اس دوران برفباری بھی شروع ہو گئی تھی اور سردی نے فرانسیسی سپاہ کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں ایک قاصد فرانس سے نیپولین کے پاس پہنچا اور اس نے یہ دل خراش خبر نیپولین کو دی کہ فرانس میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ روس میں لڑی جانے والی اس جنگ میں نیپولین مارا جا چکا ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نیپولین کے مرنے کی خبر فرانسیسی اخباروں میں بھی چھپ چکی ہے۔ یہ خبر نیپولین کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا اور سب نے یہی رائے دی کہ نیپولین کو وقت ضائع کیے بغیر فرانس کا رخ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جب خبر ہوگی کہ نیپولین زندہ ہے تو فرانس کے اندر بغاوت اور سرکشی نہیں اٹھے گی، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو فرانس کے حالات ابتر ہو کر رہ جائیں گے۔ نیپولین نے اپنے سالاروں کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا اپنے ایک جرنیل کے ساتھ وہ حرکت میں آیا۔ بڑی برقراری سے اس نے فرانس کا رخ کیا۔ فرانس پہنچ کر اس نے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کر کے فرانسیسیوں کو حوصلہ دلایا، انہیں دشمن کی اڑائی جانے والی خبروں سے محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا۔ اس دوران روس نے کچھ دوسرے ملکوں سے اتحاد کر لیا تھا۔ اتحاد کیے جانے والے ممالک میں انگلستان پیش تھا۔ جس وقت نیپولین روس پر حملہ آور ہوا اس وقت اس کے پاس خاصا بڑا لشکر تھا، لیکن نیپولین کی بدقسمتی کہ روس کے مہموں کے دوران لگ بھگ اس کے 3 لاکھ لشکری کہیں روسیوں کے ہاتھوں، کہیں سردی بھوک اور کہیں آگ کے شعلوں کے نظر ہو گئے تھے۔ اس موقع پر اس کے سالاروں نے نیپولین سے اجازت چاہی کہ لشکریوں کو واپس فرانس بلا لینا چاہیے، لیکن نیپولین نے لشکریوں کو واپس فرانس آنے سے منع کر دیا اور چند دن فرانس میں قیام کرنے کے باوجود خود بھی واپس اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ نیپولین نے اتنے فتوحات کے باوجود کیسے شکست
اٹھائی؟ انہوں نے کون سی جنگ میں شکست کا سامنا کیا؟ دوستو اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گے۔